ہو صبح میری رحمتوں سے بری، ہو صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ کے ذریعے بچا لے گا، نہ انہیں عذاب چھوئے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلی آیت میں جھٹلانے والوں کا اخروی حال بیان ہوا ہے، یعنی آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت میں پرہیزگار مسلمانوں کا آخرت میں جو حال ہوگا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شرک اور گناہوں سے بچنے والوں کو نجات کی جگہ جنت میں بھیج کر تکبر کرنے والوں کے ٹھکانے جہنم سے بچا لے گا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ نہ ان کے جسموں کو عذاب چھوئے گا اور نہ ان کے دلوں کو غم پہنچے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرنا یعنی کفر و شرک اور گناہوں سے بچنا قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے نجات پانے کا بہت بڑا سبب اور ریزن ہے۔ اسی کے متعلق ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ ایک اور جگہ بیان فرمایا کہ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کی ذمہ پر ختمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ لہذا جو غیر مسلم ہے تو اسے چاہیے کہ ایمان لائے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے اور نیک اعمال کرے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت سے اسے جہنم کے عذاب سے نجات ملے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ ترغیب کے لیے تقوی و پرہیزگاری کے کچھ فضائل بھی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں، کچھ میں ان میں سے ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ اور بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں تفسیر میں بیان کی گئی ہیں۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ اس تفسیر کا صراط الجنان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے
اور قرآن کریم پڑھنے اور اس سے سمجھنے اور قرآن کریم کے احکامات پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہماری دوستی۔ اس عنوان کو آج انشاءاللہ عز و جل ہم لے کر کے چلیں گے۔ دیکھنے میں تو ایک یہ معمولی سا یا عام سا موضوع لگ رہا ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، اس موضوع کی اگر تباہ کاری کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی انتہا کو انسان کو پہنچاتی ہے، اور اگر اس کی فیض یابی کی طرف دیکھا جائے تو اس کا بھی ایک اپنا ہی الگ ہی پیارا سا خوبصورت سا انداز ہے۔ ہماری دوستی کی بنیاد کیا ہے، اس پر بھی بات کرنے کی حاجت ہے۔ دوستیاں ظاہر سی بات بنا دنیا میں رہتا ہے تو تعلقات اور دوستی یہ سلسلہ کار رہتا ہے، ہوتا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہے، کیوں دوستی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، اس پر انتہائی غور کی حاجت ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو بنیاد پر غور ہے یہی ہمارے لیے منزل کو واضح کر دے گی کہ مجھے یہاں دوستی رکھنی ہے یا دوستی نہیں رکھنی، اس بندے سے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ واضح ہو جائے گا اس کی بنیاد کو اگر ہم دیکھیں گے تو۔ بڑھتے ہیں آگے انشاءاللہ، کلام سلسلے میں بھی شامل کر رہے ہیں، آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ آئیے ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا،
قسمت چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی یہ آقا ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا مجبور کی امداد کو اب آئیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا سکرات کا عالم شغا دم ہے لبوں پر تشریف سرہانے میرے اب لائیے آقا تشریف سرہانے میرے اب لائیے آقا قسمت دی چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر کے اندر وحشت اندھیرا ہے میری قبر کے اندر آ کر ذرا روشنی سے فرمائیے آقا کر ذرا روشنی سے فرمائیے آقا ہم کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا
کو بھی درے پاک پہ بلوائیے واہ بھائی واہ حسان بھائی ماشاءاللہ، بڑا اچھا کلام پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور یہ اچھے جذبات اللہ ہمیں اپنے دل میں رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اسی سے ہم آج کے ہمارے ٹاپک کی بات جو ہے وہ فراز بھائی سے شروع کر رہے ہیں۔ جی فراز بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ویسے ہر چیز کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کی تعلیم بیان کی گئی ہے، اور مسلمان کے لیے ہر چیز کا معیار قرآن و حدیث ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اچھی دوستی کو بھی بیان کیا ہے جی، اور بری دوستی کو بھی بیان کیا ہے جی، اور دونوں کا اگر معیار دیکھیں تو آخرت کو قرار دیا ہے۔ یعنی اگر دنیا میں بھی محبت ہے تو اس کا نتیجہ کہاں میں نظر آئے گا، اس کا ثمرہ کہاں نظر آئے گا، وہ آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا کے اندر جو گہرے دوست ہے، ایک تو ہوتا ہے رفیق، ایک ہوتا ہے صاحب، یہ بھی دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اخلاء کہتے ہیں جو گہرا دوست ہو، جس کی محبت دل میں گھر کر گئی ہو۔ فرمایا کہ جو گہرے دوست ہیں قیامت کے دن وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو محبت اور جو دوستی اللہ کے رضا کے لیے کی گئی ہوگی اور صرف اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل ہوگی تو وہی دوستی آخرت میں فائدہ دے گی۔ تو اس کے اندر مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہاں جو دوستی بیان کی گئی اس کا معیار جو ہے وہ آخرت ہے، کہ دنیا کے اندر جو دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی وہی آخرت میں فائدہ دے گی، اور دنیا کے اندر چاہے وہ کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو جس کو ہم دوستی کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر شخص کے بارے میں بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر اس نے ایک شخص کے ساتھ دوستی کی، بہت اس کے ساتھ لگاؤ تھا، اٹھتا بیٹھتا اس کے ساتھ تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اللہ پاک نے اس کا قول نقل کیا، وہ آخرت میں کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وجہ کیا بیان کی، آگے بیان فرمایا کہ یہ شخص کیا کیا کرتا تھا کہ جب اس شخص کے پاس نصیحت آ گئی، ایک دوست کے پاس نصیحت آ گئی، نصیحت آنے کے بعد اس نصیحت سے وہ اس ذکر سے، اللہ کے ذکر سے وہ روکا کرتا تھا، اس وجہ سے وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو قرآن پاک کے اندر جو ہمیں معیار دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جو آپ کا دوست ہے، جس سے آپ دوستی اختیار کرتے ہیں، خلت اختیار کرتے ہیں، گہری دوستی، اس کا معیار آپ نے کس چیز کو قرار دیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قرار دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قرار دیا ہے، صرف اپنا دنیاوی نفع۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ لا تصاحب الا مطیعا ولا تخالل الا تقیا، کہ اگر تم صحبت اختیار کرو، کسی کو اپنا صاحب بناؤ تو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے جی، اور اگر تم کسی کے ساتھ گہری دوستی اختیار کرو وہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، اس میں بیان کیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت رکھتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت بھی ان سے واجب ہو جاتی ہے۔ تو بالکل بہت ساری روایات کے اندر اور اولیاء کرام کے واقعات کے اندر، علماء کے جو ہم سیرت پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر دوستی کی جائے، محبت رکھی جائے، تعلقات قائم کیے جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی نیت سے ہی کی جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، ماشاءاللہ اچھی گفتگو فرمائی فراز بھائی نے بھی، اور بڑی پیاری بات کہی کہ دوستی کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی فرما برداری میں ہے، اس کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ خالد بھائی ماشاءاللہ ہمارے ابھی تک جو ہے وہ ذوق میں ہیں، اللہ ان کے ذوق میں اور برکت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ان کے سوز کا صدقہ اللہ مجھے بھی کچھ جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ تو اس طرح کے دوست بھی ہونے چاہیے جو اللہ رسول کی یاد میں رونے والے ہوں۔ حافظ صاحب میں جی کھا کرنے والی پبلک، مطلب انہی کے درمیان بندہ گھوم گھام رہا ہو تو بس پھر یوں ہی وہ، اچھا ان کی عادت پھر ایسی ہوتی ہے، وہ مر بھی جائے نا کوئی تو ان کا تو یہی کام ہے، مطلب کہہ کے اڑانا، اور مطلب اس طرح سے ٹھٹھا مسکری، وہ مر بھی گیا پھر بھی جنازے پر بھی کہہ کے ہی مار رہے ہوتے ہیں۔
تھوڑا دبی دبی ہنسی ہوتی ہے اس وقت، مطلب اتنا سرے عام تو نہیں، مطلب اس طرح کہہ کے مار رہے ہوتے، لیکن ہنس رہے ہوتے ہیں، تھوڑا اس کو کنٹرول کر جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بھی دوست جو ہے وہ دوست کی پہچان ہوتا ہے. واہ بھائی، اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست سے بچو، برے ہمنشین سے بچو کہ تم اسی کی نسبت سے پہچانے جاؤ گے. جی. یعنی آدمی جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی پہچان ویسی ہی ہو جاتی ہے. جی. تو اگر برے دوستوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن ہے، نشست و برخاست ہے، تو اس کی پہچان وہی ہوگی. بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا شخص وہ بھی اگرچہ برا نہ ہو لیکن اس کی شہرت کم از کم بری ضرور ہو جاتی ہے. اور بندے کی بری شہرت جو ہے وہ اسے دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارے کا باعث ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دوستی کرتے وقت دوستی کا معیار دیکھیں. بعض چیزیں جو ہے نا وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے یوں کہہ لیں ضروری ہوتی ہیں، بلکہ ایک صحابی رسول کا قول ہے، فرماتے ہیں الصدیق اوقد من القرابۃ او کما قال، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دوستی جو ہے وہ قرابت داری سے بھی بڑھ جایا کرتی ہے. اس کو اس کے تقاضے، اس کا رہن سہن، یعنی اس کے ساتھ جو پیار محبت کا معاملہ ہے وہ بعض اوقات قرابت داری سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بندے کی جو ذمہ داری ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے کہ میں کس شخص کو کس انداز میں اس کے ساتھ نشست و برخاست کر رہا ہوں، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور میرا اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی بنیاد کیا ہے. کوئی دنیاوی نفع ہے، کوئی دنیاوی نقصان ہے، یا یہ شخص گناہوں کا عادی ہے اور مجھے بھی گناہوں کی عادت ہے، لہٰذا یہ شیطانی کاموں میں میرا شریک ہے، میں اس کا شریک ہوں. اگر اس طرح کا معاملہ ہے پھر تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو توبہ کرنی چاہیے اور ڈر جانا چاہیے. کیونکہ قیامت کے دن جیسے کہ فراد بھائی نے بیان فرمایا، ایسے لوگ جو ہے نا وہ یاد رکھیں کہ بندے کو جیسے دنیا کے اندر وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، آخرت کے اندر بھی ایسے لوگ کام نہیں آئیں گے بلکہ بنتا ہوا کام بھی بگاڑ دیں گے. یہ لوگ وہ ہوں گے جو بندے کے خلاف خود گواہی دیں گے، مولا یہ ہمارے ساتھ گناہ کرنے جایا کرتا تھا، اس نے ہمارے ساتھ فلاں گناہ کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا. اس لیے دوست اس کو بنائیں، اس بندہ مومن کو، اس مسلمان کو جس کی دوستی آپ کو فائدہ دے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے کی دوستی سے تمہارے دین میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اسے ترک کر دیا جائے. اس لیے دوستی کرنے سے پہلے دیکھیں جیسے ہم مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، ان کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، یہ محض ایک دنیاوی رسم یا وقت گزاری کا کوئی طریقہ نہیں ہے دوستی، بلکہ دوستی اسلام نے اس کو اتنی تقویت دی ہے، اتنا جو ہے اس کو یوں کہہ لیں اہمیت دی ہے کہ اس کے اثرات نہ صرف بندے کی دنیاوی زندگی کے اندر ہوتے ہیں بلکہ اس کی اخروی زندگی، اس کے دین پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے اس بات کو کہ وہ کس شخص کو اپنا دوست بنا رہا ہے. تو جب دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، آپ نے کبھی کسی مسلمان بھائی ایسا نیک متقی پرہیزگار جو خود بھی نیکیاں کرنے والا ہے اور آپ کو بھی اس کے عمل سے، اس کے ساتھ رہنے سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ کم از کم بندے کی نماز نہیں قضا ہونے دیتا، وہ یہ کیا فائدہ کم ہے؟ بہت بڑا فائدہ یہ مدنی چینل کے ناظرین. اگر ایسا ہے سبحان اللہ. اور اگر دوستی کا معیار ہم نے صرف اپنا جو ہے وہ کھانا پینا، رہن سہن، اس کے پاس موبائل اچھے ہوتے ہیں، مجھے معلومات مل جاتی ہے، میں اس لیے اس کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے، میں نے یہ مجھے موبائل کے نیٹ کے پیکج بتاتا رہتا ہے اس لیے دوستی رکھی ہوئی ہے اس سے، اور کوئی اس طرح کا کام ہے، تو یہ وہ دوستی کے معیار ہیں جو دنیا ہی کے اندر رہ جائیں گے، بلکہ آپ کے انتقال کے بعد یہ جنازے کے اندر بھی پتہ نہیں شریک ہوں گے یا نہیں. پڑھیں گے بھی نہیں، پڑھیں گے بھی نہیں، آتا ہوگا تو پڑھیں گے، بالکل ایسی ہے، آتا بھی نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک دوست وہ بھی ہے کہ انتقال کے بعد ایسا بھی دیکھا، سلمان بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے، سارے کے سارے لوگ عزیز و اقارب رشتہ دار سب چھوڑ کے چلے گئے تدفین کے بعد، لیکن ایک دوست جس کی دوستی کا معیار، جس کی دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی بنا پر تھی، یہ ہے آپ کا خیر خواہ. سب چلے گئے، وہ قبر پہ بیٹھے نہیں جی یہاں میں کچھ تلاوت کروں گا، کچھ نعت خوانی کروں گا، کوئی اللہ کا ذکر کروں گا تاکہ اسے راحت ملے میرے بھائی کو. یہ ہے حقیقی دوست آپ کا. اور ایسے نظارے ہم دیکھتے ہیں، سب لوگ چلے جاتے ہیں لیکن
ہم نے جو دیکھا ہے ماحول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اسلامی بھائی جو ہے وہ 2-4 افراد، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا، 2-4 اسلامی بھی بیٹھ جائیں گے، وہاں ذکر کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک اعمال کریں گے، قرآن کی تلاوت ہے، نعت خوانی ہے، حمد ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، تاکہ اس کو بندے کو راحت ملے۔ یہ دیکھیں یہاں بھی 2 طرح کی باتیں ہیں حافظ صاحب جی، یہ معذرت میں آپ کی بات میں مخل ہو گیا، یہ جو آپ نے فرمایا نا قبر پر کچھ دیر رک جائیں گے، ادھر بھی 2 طرح کی کیٹیگری جی، ایک منہ ہیں جو بولیں گے بھی آپ لوگ ذرا باہر جائیں، میں ادھر قبر پر مطلب رک رہا ہوں، جی، اب وہ قبر پر رکے گا، اب اس نے کیا کیا یہ تو نہیں پتا، ٹھیک ہے جی، اب یوں مطلب بندے سارے باہر نکل کے میت گاڑی میں بیٹھ گئے، اب یہ بھی جب تک لوگ بیٹھے ہیں تب تک یہ بھی کیا ہو جائے گا، جی، یہ بھی آ ہی جائے گا۔ یا پھر اس طرح کی بھی دیکھے گئے ہیں نظارے، تدفین ہو رہی ہے، دفنا رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا، دوست جب آخری سلیب رہ جائے گی نا تو وہ سر نیچے کرے گا، اب وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، یہ بھی سنائی تو نہیں دیا لیکن دیکھا بہرحال ہے۔ اب وہ ایک نے تو مطلب کر لیا سر نیچے، پھر جب اب کیا ہو جی، اب وہ نیچے ہی اس کا مطلب وہ بھی ادھر ہی، اب دوسرا مطلب بندہ ساتھ میں اس کو نکالا باہر بھائی، اور حالت مطلب اس بیچارے کی جو تھی نا جی حافظ صاحب بڑی مطلب قابل غور تھی، ایسے پسینہ آ رہا تھا اور اس کو مطلب انرجی جسم میں سے ختم ہو گئی، اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن اس انداز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس انداز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قبر پر بندہ بولے یار مجھے معاف کر دینا، کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اگر یہ بھی بولے تو اس کا کوئی فائدہ، اب کیا مطلب اس کا فائدہ یہ بہتر بات یہ ہے جو کرنے والی بات ہے، جس کا جسے یوں بولیں کہ یوزفل اور فروٹفل ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، جیسے حافظ صاحب نے فرمایا۔ وہ دیکھیں بیچارہ جو ہے نا وہ دوستی نبھا رہا ہے، یوں کہہ لیں اپنے تئیں وہ دوستی نبھا رہا ہے کہ میرا دوست تھا، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب اس دوست کے ساتھ دوستی کا معیار بدل گیا ہے، اب میں اس کے کس کام آ سکتا ہوں۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو دوست ہوتے ہیں وہ نادان دوست ہوتے ہیں، وہ دوستی نبھانے کے بجائے الٹا کام خراب کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ نادان دوست جو ہے وہ بعض اوقات بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، جیسے وہ بندر سے دوستی ہو گئی کسی شخص کی، یا ریچھ سے واقعہ جو ہے وہ سنایا جاتا ہے، بندر ریچھ تو افضل آگے چلا گیا، آپ ٹک ٹاک ہی لے لیں، دو آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ایک نے پستول رکھی ہے اس کے دل کے اوپر اور بس ٹک ٹاک ویڈیو بناتے بناتے ہی جو ہے نا وہ کٹاک فائر ہو گیا، اللہ اکبر، یہ بھی دوست ہی ہے نا جی، نادان دوست، یہ نادان دوست، بندر تو بیچارہ پیچھے ہی رہ گیا، اب تو یہ وہ بھی سمجھانے کے لیے تھا جی، لیکن اب تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بعض ایسے واقعات ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی تمثیل نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اس طرح کے دوست، مطلب سیر سپاٹے کے لیے گئے اور دوست کو وہاں یوں اس کو جو ایک کو چڑھا دیا اور اس طرح کے معاملات کر کے اس کو، ارے نہیں بھائی تم یہ سمندر کے اندر نہاؤ، ارے کچھ نہیں ہے، نہیں ڈوبو گے، ہم تجھے بچا لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، 10 گئے تھے 8-7 گئے تھے، 5-6 کو ڈبو کے آگے یا 1-8 کو ڈبو کر آگے، یا اور اس طرح کے معاملات، تو بھائی یہ اس طرح کے پھر یہ آگے بھی نہیں جاتے جی، پھر یہ آگے بھی نہیں جاتے، یہ بھی بات ہے بھائی، ڈوب رہا ہے شور میں جاتے رہتے ہیں، ہوتا بجانے والا اس وقت ہوتا ہے نہیں، اچھا ایک بات، اچھا پیچھے چلے بھی جائیں تو یہ ایک اور مطلب خرابی انہوں نے کر لی، بھئی جب تیرنا نہیں آتا اور پانی جو ہے وہ تیز ہے تو اب جب اس میں چھلانگ لگائے گا تو اپنے آپ کو بھی داؤ پہ ہی لگا رہا ہے، مطلب اس کو کیا بچائے گا، خود ہی مطلب ڈوب جائے گا۔ یا یوں بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ ایک جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، دوسرے نے دیکھا اس کو تیرنا تو نہیں آتا، وہ بھی بیچ میں چھلانگ لگا رہا ہے، وہ جو پہلے ڈوب رہا تھا وہ بچ گیا، دوسرے نے چھلانگ لگائی بیچ میں آ گیا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو کرنے والے کام بندہ کرے، اور یہ دوستی جو ہے نا وہ کن کے ساتھ رکھنی ہے اس کو برائے کرم ضرور دیکھیں۔ ہمارے اندر ایک جو وصف، ایک خوبی جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں سے عشق رسول کی مہک آ رہی ہو وہاں پر ہمارا دل جو ہے وہ لگنا چاہیے، جہاں پر ذکر اللہ کی جو ہے وہ برکت نظر آ رہی ہو وہاں پر ہمارا دل جو ہے وہ لگنا چاہیے، اور جہاں سے ہمیں اچھائی مل رہی ہے اس طرف ہمارا ذہن جو ہے وہ ہونا چاہیے، یہ دل میں یہ جذبات ہوں۔ اچھے لوگوں کی، خالد بھائی جب تک اچھے لوگوں کی دل کے اندر قدر نہیں ہوگی یا دل میں ان کا احترام نہیں ہوگا یا ان کے اس اچھے وصف کو اپنانے کی جب تک لگن اور جستجو نہیں ہوگی تب تک بندہ جو ہے وہ اچھوں کی کمپنی اور ان کی صحبت سے بڑھے گا بھی نہیں۔
بالکل سلمان بھائی ایسا ہے، اور یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا میں کہ جب تک آپ خود اپنی دوستی نیک اعمال سے نہیں رکھتے یا ان کو آپ اچھا نہیں سمجھتے تب تک ان کے کرنے والوں سے بھی دوستی کرنا بہت مشکل سا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یار یہ مجھے کسی اور دنیا میں لے جائیں گے، میرا لائف اسٹائل تو یہ ہے ہی نہیں کہ میں جناب جب اذان سنوں تو نماز کی طرف مسجد کی طرف دوڑ جاؤں، میرا لائف اسٹائل یہ نہیں ہے۔ اگر میں اس طرح کے افراد سے دوستی کر لیتا ہوں تو بار بار مجھے یہ نماز کے لیے لے کر جائیں گے، بار بار کوئی بھی کام کر رہا ہوں گا اس سے روک رہے ہوں گے، ٹوک رہے ہوں گے۔ بنیادی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ انسان خود نیکی پسند ہو جائے اور اپنے نیک اعمال کو دوست بنا لے۔ نیک اعمال سے اس کی دوستی ہوگی، اس کو نیکی پسند ہوگی تو نیکی کرنے والے بھی پسند آئیں گے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان اعمال کی محبت عطا فرما جو تیری محبت میں زیادتی کا سبب بنتے ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی محبت طلب کر رہے ہیں، اور احادیث میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا جو اس طرح انسان دوست ہوتے ہیں، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ وہ دوست ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ خود اس کو قبر میں دفناتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں اور اوپر سے قبر کو بند کر کر اب انہوں نے چلے جانا ہوتا ہے۔ اب ایک دوست ہے جس نے قبر کے اندر آنا ہوتا ہے، اگر دنیا میں رہ کر اس سے دوستی کی ہوگی اب وہ قبر میں آ کر ہمارا مونس بھی ہوگا، غمخوار بھی ہوگا، ہمیں سکون اور اطمینان دینے کا ذریعہ بھی ہوگا، اور وہ دوست ہے نیک عمل۔ اگر نیک عمل سے دنیا میں دوستی کی ہے، نیک عمل اختیار کیا ہے، نیکی پسند اپنی طبیعت رکھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ نیک اعمال آئیں گے اور قبر میں بھی سکون دیں گے، وہاں سکون دیں گے جہاں اور کوئی سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ قبر کے باہر تو آپ دیکھیں بندہ زندہ ہے، پریشانی آتی ہے، ایک نہیں دو، دو نہیں تین، تین نہیں چار، جتنے دوست ہیں سب نہیں آتے، کوئی تو آ جاتا ہے، کوئی تو مشکل وقت میں ساتھ آ جاتا ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی بھی پوچھنے نہ آئے، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے۔ کبھی پڑوس والوں کے دل میں خیال آ گیا، کبھی اپنے ہی بچے ہیں ان کے دل میں خیال آ گیا، چلو بھائی کیسے بھی حالات ہیں، کیسی بھی گزری، ہم چاہے اب لڑ جھگڑ کے الگ ہوئے تھے، کیسے بھی الگ ہوئے تھے، لیکن ہے تو بلڈ ریلیشن، خون کا رشتہ ہے، اپنا ہے، کچھ نہ کچھ سوچ کر بندہ آ ہی جاتا ہے، کر ہی لیتا ہے۔ لیکن یہ وہ رشتہ داریاں، یہ وہ تعلقات جو زمین کے اوپر کے ہی ہیں، اور یہ ساتھ اور یہ مدد بھی زمین کے اوپر ہی شاید رہ سکتی ہے، لیکن ہماری دوستی اگر نیک اعمال سے ہوگی، ہماری دوستی اگر اللہ رب العالمین کے کلام سے ہوگی، کتاب اللہ سے ہوگی، قرآن پڑھنا یہ ہماری زندگی کی روٹین میں شامل ہوگا، اسی حیثیت میں اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نیک عمل سے ہماری دوستی ہوئی۔ کیا بات! تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر میں اگر سر کی طرف سے آئے گا تو یہ نیک عمل اس کے سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جائے گا اور عذاب کو دور کرے گا۔ کیا بات! اگر عذاب پیروں کی طرف سے آئے گا تو یہ عمل پیروں کی طرف آ جائے گا اور اس کے پاس سے اس کے عذاب کو دور کرے گا اور مردے کو بتائے گا میں تیرا وہ دوست ہوں جو اب قیامت تک تیرے ساتھ ہی رہے گا اور تجھے سکون مہیا کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی خالد بھائی، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اور کسے دوست بنایا جائے اس پر امیر سنت کیا کہہ رہے ہیں، آئیے ذرا یہ بھی سنیں۔ میرا نام احتسام ہے، میں 10 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال امیر اہل سنت سے ہے کہ دوستی کن لوگوں سے رکھنی چاہیے، جواب دے کر رہنمائی فرما دیجیے۔ حدیث میں ہیں اس طرح کی، ان کی صحبت اختیار کرو جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی باتوں سے آخرت کی طرف رغبت ملے، نیکیوں کی طرف رغبت ملے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے، اور ایسا دوست ہو جو ہم خدا کو بھولیں تو ہمیں یاد دلا دے، ہم گناہ کی طرف مائل ہوں تو وہ ہمیں اس سے روک دے، اس طرح کا دوست ہو۔ لیکن اب جو دوست ہوتے ہیں وہ سب سمجھ سکتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں۔ نیکی کرو جو یار تو بالکل ہی ملا بن گیا ہے، اب ایسا دوست کس کام کا یار، اس کے تو سائے سے بھی بھاگنا چاہیے۔ کیا نیکی کی کوئی لیمٹ ہے کہ مطلب اتنی نیکی کرو اب مت کرو نیکی؟ معاذ اللہ، کوئی سانس بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کام کرتے نہیں تھے جس میں ثواب نہ ملے،
تو میرے آقا کا تو ہر سانس نیکی میں گزرا ہے نا. تو اب اور ہر لمحہ ذکر کیا آپ نے. ذکر کی بہت ساری صورتیں ہیں. اعضاء کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس وقت جو میں کر رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے. آپ جو بیٹھے بیٹھے سن رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے. آپ ذکر میں ہیں, آپ کے کان سن رہے ہیں اللہ رسول کی باتیں. اس وقت آپ بھی ذکر میں مشغول, میں اللہ اور رسول کی باتیں کر رہا ہوں تو میں بھی ذکر میں مشغول. تو یہ ذکر کی بہت ساری اقسام ہے نا. تو اس طرح مطلب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ بیکار نہیں گیا, نہ کوئی لفظ بیکار آپ کی زبان حق کے ترجمان سے ادا ہوا. تو اس لیے مطلب یہ کہ دوست وہ ہو جس میں ہماری دین کی بہتری آئے, ورنہ پھر اکیلا بھلا. کہ یار بد بدتر از مارے بد, یعنی برا دوست برے سانپ سے بھی بڑھ کر برا ہے. کہ برا سانپ زیادہ سے زیادہ تیری جان لے گا, جبکہ برا دوست تیرا ایمان لے گا. قرآن کریم میں ایک قصہ ہے ایک شخص کا کہ جو ایمان لے آیا تھا, پھر اس کا دوست تھا جو وہ کافر تھا. یہ سرکار کے دور کا واقعہ بتا رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کے دوست نے اس کو مس گائیڈ کیا, تانے دیے, چھیڑخانیاں کی, اس کا ذہن خراب کیا, تو وہ مرتد ہو گیا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سخت مخالف اس کو بنا دیا اس کے دوست نے, اور یوں وہ اس طرح مر گیا مرتد ہونے کی حالت میں. تو وہ قیامت کے دن جب عذاب اس کو دیکھے گا, اس کا جب حال ہوگا, تو وہ جو کہے گا وہ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے. قرآن کریم میں اس کا قول حکایت کیا گیا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے افسوس کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کہ ہدایت ملی اور اس نے مجھے بہکا دیا, گمراہ کر دیا. تو یہ ایک دیکھو کتنی زوردار مثال ہے برے دوست کی, کہ اس نے ایمان لے لیا. تو اب کوئی دوسرا برا دوست کسی کا ایمان نہیں لے سکے گا, کسی کو گمراہ نہیں کر سکے گا, کسی کو برائیوں میں مبتلا نہیں کر سکے گا, ایسا تھوڑی ہے. قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ برے دوستوں سے بچے رہیں, چاہے وہ ارب پتی ہو, کھرب پتی ہو, کوئی بھی ہو. اگر وہ برا ہے, بے نمازی ہے, گالیاں بکتا ہے, غیبتوں چغلیوں کا وہ عادی ہے, اور اس طرح کے اور بھی بے شمار فلمیں دیکھتا ہے, گانے باجے سنتا ہے, تو اس طرح کے جو بھی گناہ ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے صحبت سے, ایسے دوست سے دور رہا جائے کہ اکیلا بہتر ہے. عاشقان رسول ملتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ملتے ہیں, تو صرف ان کی صحبت اختیار کی جائے. اب نیک ڈھونڈنے جاؤ تو یہ دور بڑا نازک ہے. اس لیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ رہیں, کہ بعض اوقات نیک نظر آنے والے ظاہری طور پر وہ نیک ہوتے ہیں لیکن اندر سے زہریلے ہوتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی دنیاوی نیکی پر تو لگا بھی دیں, بظاہر وہ نیکی ہو, بظاہر وہ آخرت کی نیکی ہو, لیکن آہستہ آہستہ اس کی صحبت جو ہے نا آپ کے ایمان کو خراب کر دے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں, یعنی نیکوں کے بھیس میں یہاں سینکڑوں ڈاکو پھر رہے ہیں. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ برے دوستوں سے دوستی کرنا یا گناہوں میں مبتلا شخص کے قریب جانا خطرناک ہے, لیکن نفس بعض اوقات یہ ہیلا سو جاتا ہے کہ میں اس کی صحبت اختیار کر کے اس کو نیک بناؤں گا, صحیح راستے پہ لاؤں گا. یہ کیسا؟ وہی نا کہ ہیلے بازیاں نفس کی تو اصل وہ دل میں کچھ گدگدی ہو رہی ہوتی ہے, یا تو اس کی باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, یا اس کا حسن و جمال اس کو اپنے اوپر فریفتہ کر رہا ہوتا ہے, اس کا دیوانہ ہوتا ہے وہ اس کے حسن کا, یا پھر یہ کہ
पैसे वाला होता है, होटल में जाओ खाओ पियो मौज करो, ये खाली जेब बजाता और वो आगे बढ़ के पेमेंट कर देता हो, तो इस तरह का दोस्त तो अच्छा ही लगेगा ना। तो यूं फिर बंदा जो है ना ये बर्बाद हो जाता है। और ज़हन ये होता है कि मैं इसको नमाज के लिए ले जाता हूँ ना, उस दिन तो मस्जिद में ले गया था मैं इसको, यूं जहन बनाता है। तो जब तक वो खुद पक्का ना हो जाए, इतना पक्का जिसको वाकई पक्का का, जब ये भी कसौटी भी है बड़ी मुश्किल, तो खुशफहमी में तो बहुत सारे होते हैं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, ये तो आमतौर पर लोग कहते मिलेंगे आपको, उससे यार उससे तो मैं अच्छा हूँ। मेरे भाई अच्छा वो है जो अल्लाह की बारगाह में अच्छा हो। तो जब ईमान सलामत लेकर अच्छे खात्मे से हम मुशर्रफ हो जाएं, कब्र में अमन कायम हो जाए, रब की रिजा का मुजदा मिल जाए, खुशखबरी अता हो जाए, तब पता चलेगा कि हम अच्छे हैं। अभी तक तो तलवार लटक रही है धागे में बंधी हुई। ईमान का क्या होगा, खात्मे का क्या होगा, अल्लाह राजी होगा नहीं होगा, उसकी खुफिया तदबीर मेरे बारे में क्या है पता ही नहीं है मुझे। अब मैं क्या अच्छा और क्या अच्छाई, बस कोशिश जारी है अल्लाह की रहमत पर नजर रखनी अपने आप को। जिस दिन आपको लगे ना कि मैं अच्छा हूँ, आप समझो कि आपके बुरे होने की आज इब्तिदा है। जब अच्छे लगे आप अपने आप को, हमेशा अपने आप को बुरा और गुनाहगार ही तस्वुर करना है, नेक समझना ही नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरुस्त बात मेरे सुन्नत ने कितने प्यारे अंदाज में माशाल्लाह बताई है, समझाई है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये भी एक काबिल गौर बात है कि दोस्त जो हमसे दोस्ती कर रहा है, इसको भी ज़रा एक नज़र जो है वो एनालिसिस की बुनियाद पर देख लेना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह रहमत का मामला फरमाए। आइए आपकी कॉल शामिल करते हैं। सलमान भाई अज का जरा तुसी मौजू लिया हमारी दोस्ती, अगर देखा जाए ना तो यह जरा दौर जा रहा है ना, इस दे विच दोस्त ढूंढे जा रहे ने। किहड़े दोस्त ढूंढे जा रहे ने? जिन्हां कोल मालो दौलत है, उन्हां कोल मालो दौलत कुछ लैके और कुछ खा के हजम करके डकार मार के तो उन्होंने छोड़ दिता जाता है। और ए तक के मैं तुहानू इस अपने सरगोदे दे कुछ इलाकों का ना नहीं लांगा, लेकिन उन्हां च दोस्त नू इस्तेमाल करके यकीन मनो सलमान भाई मौत दे घाट उतार दिता गया। हुण की करिए, समझ नहीं आती। अगर असी दोस्त बनाने, साडे माँ बाप समझाते ने कि बेटा वो दोस्त तेरा ठीक नहीं, तो औलाद कहती है तुहानू की पता है, दोस्त मेरा इतना अच्छा है, मैनू खुआंदा है, मैनू पिलांदा है और मेरे नाल वक्त गुजारदा, मैं बेहतर जानदा। तो कुछ ही दिनों बाद, कुछ अरसे बाद उसका नतीजा कत्लो गारत तक, लड़ाई झगड़े तक आ जाता है। तो फिर असी की करिए कि अपनी औलाद नू असी काबू च रखिए। अल्लाह बरकत अता फरमाए और जिउंदे वसदे रहो, सलामत रहो। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬੀ है हाफिज साहब, पंजाबी है लेकिन क्या बात, शहरी पंजाबी। मेरे बगैर कहे आपने तबसरा कर दिया, वैसे मैं भी यही चाह रहा था। अल्लाह अकबर। चले महाराज, जैसे मेरे बारे में कहा जाता है कि मेरी उर्दू जो है ये पंजाबी उर्दू है। अब पता नहीं ये सही है या जो भी है, बहरहाल बल्कि मेरी तो इंग्लिश के बारे में भी किसी ने कहा था कि सलमान भाई तो इंग्लिश भी बोलें तो यूं ही लगता है जैसे पंजाबी ही बोल रहे हैं। तो लहजे के एतबार से कहते होंगे, वैसे तो आप इंग्लिश बोलें तो इंग्लिश ही होती है वो। चलो ये बात भी है। बहरहाल अल्लाह आपको बरकत दे। गल तुहाडी वाकई बड़ी काबिल गौर है और ये औलाद नूं समझना चाहिए। औलाद अगर नहीं समझेगी तो फिर हाल यो ही, नतीजा यो ही है। ये पंजाबी जाते ना, यारा ने यार मार छड़े न, ये भी एक जुमला जो है बोला जाता है हमारे यहाँ। तो देख कर याद रखिएगा कि जो आज सांप जो होता है ना, सांप, अमीर सुन्नत ने एक बात फरमाई है, यारे बद बद तर अज मारे बद, कि बुरा दोस्त जो होता है वो सांप, जो बुरे सांप से ज्यादा खतरनाक है। इसकी क्या गारंटी है कि जो आज मेरे साथ मिलकर कोई किसी को तकलीफ दे रहा है या किसी को लूट रहा है या किसी की इज्जत पर जो है वो हमलावर हो रहा है, कल ये मेरे साथ इस तरह का मामला नहीं करेगा? क्या गारंटी है इसकी? कोई गारंटी नहीं। बल्कि इसके उलट भी बहुत सारे मामलात हैं।
وہی دوست جن کے ساتھ کی چوریاں کرتا تھا، ڈاکے مارتا تھا، رابری کرتا تھا اور الٹے کام مطلب جو کرتا تھا، انہی دوستوں نے پھر اس کے ساتھ بھی یہی کام کیا. یہ بات یاد رکھیں. گنبد کی صدا ہے جیسی کہو گے ویسی سنو گے. یہ بات بڑی دھیان اور غور رکھنے والی ہے. جو آج غلط کام کر رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں نا، اپنے خالق کی نافرمانی میں جو تل گیا ہے، کل کو وہ میرے جو ہے مفادات کا تحفظ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی یہ گھوم جائے گا سرکل، اور جب گھومے گا تو پھر خبریں یہی سننے کو ملتی ہیں، بھئی 2 دوست تھے، 2 ڈاکو آئے تھے، ایک ڈاکو لوگوں نے پکڑ کے اس کو مار کے آگ لگا دی ہے، دوسرا ڈاکو بھاگ گیا. یہ انجام ہے. پھر اور بھی اس طرح کی، جیسے انہوں نے بھی بھائی جان جو ہمارے ہیں کال کرتے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی بات بتائی ہے کہ وہ کیا تھا، ساتھ گئے اور مار دیا اس کو. تو بات ماں باپ کی سمجھ جانی چاہیے. دوستیاں لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے انجام بعض اوقات کیا دیکھا جائے تو اب کتنا ہم مدنی چینل پر بیٹھ کے اتنی ہی بات جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، جو میری سنت نے کہا ہے اتنا کافی ہے. ہر بات شعور سمجھتا ہے. اور دوستی اس ہی سے رکھیں جس سے دوستی رکھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. 2 لفظوں کا اصول ہے اور زندگی اس سے پرسکون ہے. بالکل. اور اس 2 لفظوں کے اصول کو وائلیٹ کر کے پھر جو انداز بنتے ہیں وہ پھر بعض اوقات حافظ صاحب بڑے بھیانک اور خطرناک ہوتے ہیں. بالکل بالکل. یعنی دوستیاں آپس میں اگر ہو جائیں، جیسے صنف مخالف سے دوستی ہو جائے، ہاں جی، جیسے آپس میں مطلب ایک اگر لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ دوستیاں آپس میں کر رہے ہیں، تو پھر جو اس کا ایک انجام نکلتا ہے، اللہ بچائے. تو وہ کام کریں جو ہمیں دین اسلام کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ کریں. جس سے روک رہا ہے اس سے رک جائیں. نگران شورا نے افسر کی بات کی، بات میرے دل پہ نقش ہو گئی. وہ نگران شورا نے فرمایا کل مسائل کا حل پروگرام کے اندر، فراز بھائی آپ نے فرمایا کہ عمل مقدور بھر ہے. امر ہے نا، امر جی، حکم ہے، تو حکم پر عمل کتنا ہے؟ مقدور بھر، یعنی جتنی آپ کی طاقت ہے. جیسے حکم ہے جی سومو، روزے رکھو، امر ہے نا جی سومو، روزے رکھو. فلیصمہ قرآن بھی کہتا ہے. لیکن کس کو حکم ہے؟ جس میں کیا ہے؟ روزے رکھنے کی طاقت صلاحیت ہے. جس میں طاقت نہیں ہے اس پر یہ امر نہیں ہے. لیکن نہیں جو ہے نا، اب تب نہیں سے رکنا ہے. نہیں سے کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے. اور بندے کو رکنا چاہیے. جہاں سے اسلام روک رہا ہے وہاں سے رک جائیں، اور جہاں سے موڑ رہا ہے وہاں پر کیا کر لیں؟ مڑ جائیں. وہ لوگ جو روڈ پر لکھے ہوئے ڈائیورژن، جہاں لکھا تھا بھی ڈائیورژن لے لیں، جو وہاں پر ڈائیورژن نہیں لیتے، یا آگے لکھا پہ سڑک زیر تعمیر ہے، راستہ متبادل راستہ اختیار کریں، جو اس پر نہیں مڑتے تو وہ بیچارے اپنی گاڑی کا نقصان کرا لیتے ہیں. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات ڈائیورژن لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھی اس راستے پر نہیں جانا، جو اس راستے پر جائے گا وہ اپنی عزت بھی گوائے گا، وہ اپنی جان بھی گوائے گا. الیاذ باللہ. آپ کی مزید کال شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج کے پروگرام کا بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. اور دوستی جو ہے یہ اچھے لوگوں کے ساتھ لگانے چاہیے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ ان سے موقع کی مناسبت سے دینی فوائد بھی حاصل ہوں اور دنیاوی فوائد بھی آپ حاصل کر سکیں. تو اچھے نیتوں کے ساتھ جو ہے دوستی لگانے چاہیے. چلیں جی، اللہ برکت دے آپ کو. دوست ہر وقت فائدہ پہنچا سکے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی، بھی دوست ہے اب یہ فائدہ ہی پہنچائے. میرا مسئلہ ہے تو اب جیسے پیسے کی ضرورت ہے تو پیسے فراہم کرے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. اصل میں دیکھیں فائدے کا بھی تو ہمارا اپنا ذہن ہے نا. میرے نزدیک فائدہ یہ ہے کہ جی مجھے نوٹوں کی جب ضرورت پڑے میرے جو ہے وہ جیب بھر دی جائے، تو میرے نزدیک تو فائدہ یہ ہے. لیکن اگر اخروی اعتبار سے، دینی اعتبار سے دیکھا جائے، فائدہ کیا؟ دیکھیں آپ پریشان ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ گڑ نہ دیں لیکن گڑ جیسی بات تو کر دیں. تو کسی شخص کو جو پریشان آپ کے پاس آیا ہے اس کو فائدہ دینا یہ بھی ہے کہ آپ اس کے غم میں اسے تسلی دیں, اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں, تو جو آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ کم از کم اس طرح آپ کو جو ہے نا آپ کے حوصلوں کو پست نہیں کرے گا, وہ آپ کو نا امید نہیں کرے گا بلکہ آپ کو ایک امید دلائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایک شخص غم زدہ ہے تو ایسے کے اندر اس کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اور سامنے والا دوست اس کا جو ہے وہ کوئی تسلی کے دو بول بھی نہیں بول رہا, کہ جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے اس کو ڈھارس بن جاتی, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں کر دوں گا, میں کروا دوں گا کسی سے کام آپ کا, میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا, اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ یہ بھی فائدہ ہے. یہ اس وقت ہوگا سلمان بھائی جب دوستی کی بنا جو ہے نا, دوستی کی بنیاد اللہ رسول کی رضا پر ہوگی, اور اگر دنیاوی مفادات پر ہوگی تو پھر یہی دیکھ رہا ہوگا کہ یار مجھے پیسے ملنے چاہیے, اگر مجھے کہیں جانا ہے تو مجھے بائک اپنی دے دے, مجھے گاڑی دے دے, مجھے فلاں چیز دے دے, ضرورت پڑے تو 4-6 دن کے لیے اپنا موبائل بھی مجھے پیش کر دے. یہ تو ہو گئے فائدے, اور اگر ایسا نہیں ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے دوست. تو یہ جب اس طرح کا ذہن ہوگا یا ان بنیادوں پر دوستی ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ جس کا داؤ چل گیا وہی جو ہے وہ اپنا فائدہ حاصل کر لے گا. ہاں جی, اللہ رحمت کی نظر فرمائے. یہ بھی بڑی پیاری بات کی حافظ صاحب نے, بھئی موٹر سائیکل نے نہیں مانگنا چاہیے, یہ بھی ایک بات ہے. دوست ہے موٹر سائیکل دینا, بھائی موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں آپ. مجھے کسی نے کہا, خالد بھائی اس نے بتایا, اس نے کہا کہ مجھ سے کسی نے یوں ہی نے کہا یار اپنی بائک تو دیں, میں کام جانا ہے. نیا موٹر سائیکل تھا اس کا, اس نے موٹر سائیکل دے دیا. اب وہ جو صاحب تھے وہ موٹر سائیکل لے کے بلوچستان چلے گئے. اللہ, بلوچستان گئے اور مطلب پہاڑوں پر مطلب گھوم گھام کے مطلب پتہ نہیں کہاں سے. اس نے کہا کہ وہ جب مطلب میرا موٹر سائیکل مجھے ملا نا تو میں اس کو پہچان نہیں پا رہا تھا کہ کیا یہ میرا ہی موٹر سائیکل ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیں مطلب اب کیا اس کا بنا, وہ ایک اگلی بات ہے. یہ یوں بھی نہ کرے. ایک تو پہلے نمبر پر تو سوال بھی نہیں کرنا چاہیے, ایسی خام خواہ مانگنا بھی نہیں چاہیے. گاڑی دے دو, اچھا ایک نے کیا کیا, ایک نے گاڑی مانگ لی, دوست رکھا ہوا ہے آٹومیٹک گاڑی ہے اس کی, گاڑی مانگ لی. گاڑی مانگ لی, اچھا وہ فل آٹومیٹک گاڑی دی حافظ صاحب, ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے اس کے طریقے بھی پھر اپنے ہی ہوتے ہیں. اب کیا ہوا, گاڑی چلا کے جب بند کر کے اس کو دوبارہ آن کیا یا پتہ نہیں جو بھی کچھ کیا, تو اب اس میں اس کا وہ اس میں لائٹ جو ہے بلنک کرنے لگ گئی, انڈیکیٹر کی لائٹ. نہیں اب پتہ چل رہا ہے, اب انسان کو سینس ہوتی ہے کہ جو بار بار بلنک کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اب پرابلم کیا ہے یہ پتہ نہیں. اب وہ فون کر رہا ہے, کسی کو فون کر رہا ہے. اچھا مجھے فون کیا اس نے, اس اللہ کے بندے نے مجھے فون کیا, نے کہا یار یہ آٹومیٹک گاڑی ہے, یہ ہے. میں نے کہا بھائی یار ہمیں تو مینول گاڑی کا نہیں پتا, آٹومیٹک تو پھر مطلب ایک آگے معاملہ ہے اس کا. اس نے کہا پھر مجھے کہا اچھا چلو میں فلاں کو فون کرتا ہوں. پھر اب وہ فلاں کون تھا, اشفاق بھائی کے پاس آٹومیٹک گاڑی, اشفاق بھائی کو فون کرتا ہوں. چلو جی, تو بہرحال بات یہ ہے کہ اب ان کا پرابلم حل ہوا یا نہیں ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن اتنی بات جو ہے نا وہ ایک واقعہ دیکھیں بن گیا. تو اس سے میں نے سبق لے لیا کہ بھئی جو چیز آپ کو مطلب بس سے باہر ہے نا وہ نہ لی جائے, اور پھر لے کر اتنا جو ہے وہ اپنا جذبہ آگے بڑھائیں جتنا آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں. گاڑی کسی کی آپ لے گئے, اللہ نہ کرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. آپ صاحب ہاں جی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بندے کی حیثیت یہ ہے کہ مہینہ ختم ہو رہا ہو تو پیسے بھی ساتھ ساتھ مطلب وہ بھی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یار پیسے تو ختم ہو گیا, مہینہ ابھی کچھ دن باقی رہ گئے. حال یہ ہو, اور کبھی کسی سے یہ مانگ رہا ہے, کبھی یہ مانگ رہا ہے, کبھی گاڑی مانگ لی, کبھی موٹر سائیکل مانگ لیا. جتنا انسان ہے نا اسی کے مطابق اپنی جو ہے وہ خواہشات اور طریقہ کار کو رکھے. ایک یہ بات بھی ہے, اور خالد میں دوسری بات بھی ہے کہ اگر کوئی دوست ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ امیر آدمی ہے, گاڑی ہے اس کے پاس یا موٹر سائیکل, مطلب ایک دو بھی کرنے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں بعض اوقات گھروں پہ. میں نے دیکھا ایک گھر میں ہم جو ہے وہ گئے تو ادھر دیکھا ان کے پاس وہ ایک بہت بڑی مطلب گاڑی تھی. اچھا پھر ایک چھوٹی گاڑی تھی حافظ صاحب, پھر ایک موٹر سائیکل تھا, پھر ایک اور ایک ہیوی بائک بھی ادھر ہی کھڑی تھی. تو افراد کتنے تھے گھر کے؟ 3, ایک ماں, ایک باپ اور ایک بیٹا.
تو یہ بھی ہوتا ہی ہے. بہرحال یہ جو اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دوست بھی ہے, اگر اس کے پاس کوئی گاڑی بھی ہے, تو یہ بھی خام خواہ آفرے بھی نہ کروائے. خام خواہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لے جاؤ جی, لے جاؤ جی, کر دو جی. اب لے کے کر کے اب جب نقصان ہو گیا, اب جو ہے نا ٹیسیاں اٹھ رہی ہیں, یہ نقصان کر کے دے دیا, تو اس نے جان بوجھ کے تھوڑی کر کے دیا بھائی. تو یہ بھی چیزیں پھر خالد بھائی تعلقات پھر خراب بھی ہو جاتے ہیں نا. تو آفر بھی بندہ اتنی ہی دے کہ جتنی بعد میں وہ افورڈیبل آفر لے بھی اور دے بھی. درست فرمایا. نقصان ہو تو یہ خود بھی برداشت کر سکے, اور ویسے تو نقصان کرنا نہیں چاہیے. سلمان بھائی دوسری بات میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دوستی جو کرے نا کسی کی جیب سے نہ کرے, اس کے اچھے اخلاق سے کرے, اس کی باتوں سے کرے, اس کی ذات سے دوستی کرے نا ماشاءاللہ. اس کے اگر مال و اسباب سے دوستی کرے گا تو ظاہر ہے آج اگر کوئی چیز ہے ضروری نہیں ہے کل بھی ہو, کل وہ نہیں ہوگی, پھر پریشان ہو رہا ہوگا. اور اس طرح کی جو دوستیاں ہوتی ہیں نا جو مادیت پر بیس کرتی ہیں اور ان ساری چیزوں سے ہی ہوتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوستی کب تک ہے؟ جب تک آپ کے پاس بینک بیلنس ہے, جب تک آپ کے پاس گاڑی ہے, کیونکہ میری دوستی اس گاڑی کی وجہ سے تھی, آپ کی وجہ سے نہیں تھی. جب یہ نہیں ہے تو پھر دوستی بھی نہیں ہے. اس سے بھی ایک سٹیپ اور آگے جائیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی بہت غلط دوستیوں میں پڑھ کر اپنی جان داؤ پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ڈکیتیاں کرنی ہیں, چوریاں کرنی ہیں تو مل کر کرنی ہے. پھر تعلق ایسا بن جاتا ہے کہ جب تک آپ دوسرے کے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے تب تک آپ کی زندگی اس سے بھی محفوظ رہے گی. لیکن جب اس کو محسوس ہوگا کہ یہ میرے ساتھ جانے والا میرے ہی لیے نقصان ہو سکتا ہے, میرے ہی لیے خطرہ ہو سکتا ہے, تو بھائی وہ اپنی جان پہلے بچائے گا, آپ سے کوئی دوستی نہیں تھی. ایسی بات. پھر بندہ اپنے آپ کو سیو کر رہا ہے, کوئی گولی مار دے گا, ابھی یہ پکڑا جائے گا, ہمیں بھی مروا دے گا رات میں, مارو بھی گولی اس کو. کئی ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں, اخبارات دیکھیں تو اس میں خبریں چھپتی رہتی ہیں, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ دنیا کی آنکھوں دیکھی حالت ہے. اگر قرآن کے فلسفے کو سمجھ اور اس پر ہم بیس کریں اپنے ریلیشنز کی تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. قرآن نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کہیں آپ کو کہیں بھلائی کرنی ہو, کسی کو فائدہ پہنچانا ہو, آپ لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ اس کو ایسا فائدہ پہنچا رہے ہوں جو آگے جا کے اس کے ہی نقصان کا ذریعہ بن رہا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. گناہ اور زیادتی کے معاملے میں اگر تعاون کر رہے ہیں, ڈکیتیاں مل کر کر رہے ہیں, تو یہ زیادتی میں تو آپ ایک ساتھ دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اس دوست کے لیے بھی نقصان دہ. درست فرمایا. دنیا میں بھی پھنسائے گی اور آخرت میں بھی یہ پھنسوا دے گی. اللہ محفوظ فرمائے اس بری دوستی سے. آگے بڑھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں آج تو درود تاج سنا ہی دیں, آئیے سنیے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثرى
سيدنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله اللہ اکبر سبحان اللہ. نئی شرح درود آج آپ نے بھی سن لی ہے, ہم نے بھی سنا ہے, الحمدللہ. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. میں اگر یہ کہوں نا ناظرین سے حافظ صاحب کہ بری دوستی کے واقعات کچھ سنائیں تو بے شمار ایسے واقعات آئیں گے کہ لرزا دینے والے واقعات. اللہ بچا, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اچھے لوگوں سے دوستی کریں, اور اچھے لوگوں سے جب جس کو اچھا سمجھ کے دوستی کر رہے ہیں نا, یہ دیکھ لیں کہ جس سمت میں جا رہا ہے, جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, وہ ڈائریکشن بھی اچھی ہے کہ نہیں. یہ صرف پیر و مرشد کے بارے میں ہی حکم ہے کہ جب بناؤ تو آنکھیں کھول کے بناؤ. پیر مرشد کسی کو بنانا ہے تو کیسے بنائیں؟ آنکھیں کھول کے اور شریعت کے پیمانے پہ تول کے. ٹھیک ہے, اور جب بنا لیا تو اب آنکھیں بند کر لیں. جب آپ نے دیکھ لیا, شریعت کے پیمانے پر پرکھ لیا, تو اب آنکھیں بند کر لیں. لیکن دوست کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر لیں, آنکھیں کھلی رکھیں. اللہ رحمت فرمایا. یہ آپ کی مزید کال شامل کرتے ہیں. سلمان میاں, آج کا موضوع دوستی کا معیار. ہر ہاتھ بنانے والے کو لوگ دوست کہہ دیتے ہیں. دوست وہ ہوتا ہے جو دامے درمے سخنے آپ کے ساتھ ہو. دوست وہ ہے جس کو آپ اپنے ساتھ ساتھ دوست کی آخرت کی بھی فکر ہو. دوستی تو اس طرح, اگر 2-3 شعر ہیں اس کے حوالے سے کہ دوستی تو اس طرح ہونی چاہیے, ترجمانی دل کی ہونی چاہیے. صرف باتوں میں کیا رکھا ہے, زبان دل کی بھی ہونی چاہیے. آپ نے سوال کیا کہ کس کو دوست بنائیں. ایک سچے مسلمان کو اللہ والوں سے دوستی کرنی چاہیے, کیونکہ جب تک وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا تو وہ اللہ اللہ ہی کرتا رہے گا. میں اپنی اور دوسرے ان ناظرین کی مثال لیتا ہوں جو مدنی چینل کے مستقل اس لیے ناظر ہیں کہ جتنی دیر ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں دماغ برائیوں کی طرف جاتا ہی نہیں. فی الوقت ہمارا حقیقی دوست مدنی چینل ہے. ہم دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, آخرت میں ہمارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. صحبت سے اپنی محبت میں ہر وقت درود شریف کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی حشر میں قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی. ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو, آباد رہیں, سلامت رہیں. جی اطہر طارق اسلام سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام کو لے صلی اللہ میں آج جو موضوع لیا گیا دوستی کا معیار, چاہوں گا کہ ہمیں اپنے فرینڈ شپ سرکل کا انالیسس کرنا پڑے گا, جائزہ لینا پڑے گا. روایت کا مفہوم ہے دوست ایسا ہو جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے. اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے یاد ہے تو صحبت سے علم میں اضافہ ہوگا. ہمیں آج کے دور میں اگر کوئی نیکی کی طرف راغب کر رہا ہے تو اس دوست کے ساتھ بیٹھنا تو اچھا ہے, صحبت اختیار کرنا. پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا, سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آون ہزارا. مندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان دوہارا, کپڑے پاویں کن کن رکھیے چنگا پین ہزارا. مطلب برے کی صحبت سے ہمیں بچنا ہے, اور اس وقت مدنی ماحول بہترین صحبت ہے. اللہ پاک ہمیں نیک صحبتیں, نیک دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مرحبا. ماشاءاللہ. جی محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے انگ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ حسان بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا, اللہ مزید برکت عطا فرمائے. سلمان بھائی, ہماری دوستی معیار کیا ہونا چاہیے؟ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیجیے. یا شفیع امم اللہ کر دو کرم, شاء اللہ وسدا روے تیرا سونا حرم. ماشاءاللہ. مرحبا شہزاد بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. معیار کیا ہونا چاہیے آپ نے فرمایا, بڑی پیاری بات کہی ماشاءاللہ. کویشچن بہت ریلیونٹ فرمایا آپ نے. تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے الحمدللہ کہ معیار اس کا للہیت ہی ہونی چاہیے, اور شریعت یہ ترازو ہے. ہر چیز کے لیے حافظ صاحب شریعت کیا ہے؟ ترازو ہے.
جہاں شریعت کا ترازو برابر ہے تو وہاں معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور جہاں یہ ترازو برابر نہیں ہے تو دیکھ لیں کہ کچھ اگر پرلے میں سے نکالنا ہے تو اس کو نکال دیں، اور اگر کچھ رکھنا ہے تو پھر رکھ لیں، تاکہ یہ ترازو کیا ہو، برابر ہو۔ جی سلمان بھائی، بہت ہی پیارا موضوع آپ لے کے آئے ہیں دوستوں کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ مدنی قافلے میں کسی نے بیان کیا کہ دوست وہ ہونا چاہیے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے، تو کسی اسلامی بھائی نے پوچھا کہ آج کے دور میں تو ایسے دوست ملنا بہت مشکل، تو ان کو پھر ترغیب دلائی گئی کہ اگر نہیں ملتا تو آپ ایسے بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، اور اس کے لیے مدنی انعامات پہ عمل کریں گے تو زندگی میں نکھار آئے گا اور لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ مدنی انعامات پہ عمل کرنا کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ کیا خوبصورت بات کہی ہے اپنے پیارے عبدالخالق بھائی، آپ نے تو سمندر کو جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا ہے ماشاءاللہ یہ بات کر کے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، درست فرمایا آپ نے ماشاءاللہ۔ جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ نعت خان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا مبارک کلام سنا دیں۔ نہ دولت نہ مال اور خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں، بس مدینے کی باتیں۔ واہ جی واہ حافظ صاحب، مرحبا ماشاء اللہ۔ جی میرا نام محمد سمیع ہے، میں خانے وال سے بول رہا ہوں۔ میں آپ کا پروگرام خوشی سے دیکھتا ہوں، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہو ماشاءاللہ۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آباد رہیں۔ جی ماشاء اللہ، کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ ماشاء اللہ، سلمان بھائی کی کیا بات ہے۔ سلمان بھائی یہ نعت سنا دیجئے، غم ہو گئے بے شمار آقا۔ واہ جی واہ، یہ بلوچستان سے مجھے لگ رہی تھی کال۔ اللہ برکت دے، آپ کو آباد رہیں، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ جی میں میسیج بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے، ابھی اس طرف بھی آ رہا ہوں، لمبے لمبے میسیج ہیں۔ یہ تھوڑا لمبا میسیج ہوتا ہے نا، اس کو ایک دفعہ پہلے پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ اللہ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد رضا ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، اب سرکار توجہ فرمائے۔ مرحبا۔ جی سلمان بھائی، اشفاق حسین رضا ڈیرہ غازی خان سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا پروگرام ہے، تو اس میں میری صرف ایک تجویز اور عرض ہے، کیونکہ یہ قادری چینل ہے، آپ حضرت حضور سیدنا غوث اعظم کا ضرور تذکرہ پروگرام میں فرمایا کریں، اور ساتھ میں ہمیں حضور غوث پاک کی منقبت بھی ضرور سنائیں۔ اللہ آپ کو برکت دے باجی، ماشاءاللہ آپ کی غوث پاک سے محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ بہت پیاری بات کہی آپ نے۔ میں نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ غوث پاک کا کوئی نہ کوئی ایک فرمان روزانہ جو ہے وہ سنایا جائے تو انشاءاللہ۔ اور غوث پاک کے فرمان یہ اسی لائق ہیں کہ ان کو مطلب روز ایک بات جو ہے وہ سنی جائے۔ میں نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نیت کرنا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر عمل کی نیت بھی ہے انشاءاللہ، آپ دعا فرمائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ 4 5 5 6 8 صفحے پڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات 4 جلدوں کی کتابیں فہرست دیکھ جاتا ہے، لیکن جو چاہیے ہوتا ہے وہ میسر نہیں آتا۔ یہ بھی ایک بات ہے، سوچتا ہے بندہ یہ ہے نہیں، یہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ ہے، یہ بھی نہیں۔ یہ بھی ایک کام ہے پروگرام کرنا بھی، اور پھر روز تقریباً روز ہی ہو گیا، ہفتے میں 5 دن دعا بھی فرمائیں آپ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ پروگرام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ مدد بھی فرمائے۔ میسیج لیتا ہوں آپ کے، پھر انشاءاللہ آپ کی کچھ فرمائشیں پوری کر لیتے ہیں۔ جی بنت محمد نصرت ان کا میسیج ہے۔ نعت خان اسٹینبے سے گزارش ہے کلام سنائیں مدینے، کون سا کلام سننا ہے؟ یہ بس مدینے ہی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جی، لکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے، بہت شکریہ۔ دانیال حسین بھائی کا میسیج ہے، میری والدہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو صحت سلامتی عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ بنت نظر آصف ہیں جی، ان کا کہنا ہے کہ کلام سنائیں، کون سا کلام سننا ہے جی؟
بلا لو شہ مدینہ، مجھے بلا لو شہ مدینہ کے ہجر کا غم ستا رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی۔ محمد جنید بھائی ہیں فیروزہ سے، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب آپ گئے ہیں فیروزہ؟ نہیں جی میں فیروزہ نہیں گیا۔ فیروزہ نہیں گئے آپ؟ فیروزہ کے قریب یہ خانپور سے آگے ہے فیروزہ، آگے ہے یا پیچھے ہے؟ خانپور سے پیچھے ہے فیروزہ، ہاں آگے ہے، ہاں آگے فیروزہ آگے ہے۔ چلیں بھارت جہاں بھی ہے اسٹیشن بھی آتا ہے فیروزہ، حافظ اگر آپ کو یاد ہو، گاڑی ویسے رکتی نہیں ہے وہاں پر، رکتی بھی ہوگی کوئی نہ کوئی تو رکتی ہوگی جو اسٹیشن بنا ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ مظفر گڑھ سے میسج ہے انصر بھائی کا، بہت شکریہ۔ دوستی اس سے ہونی چاہیے جس سے عشق رسول کی خوشبو آتی ہو، جسے دیکھ کر آپ کو نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے، جس سے دنیا داری صرف مال کی محبت اور اغیار کی بو آئے، اس کے سائے سے بھی دور ہو جائیے۔ گجر خان سے میسج ہے، واہ کیا پیارا میسج ہے، مرحبا سبحان اللہ۔ ڈاکٹر فیصل صاحب کہنے ہیں جی دوستی میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے، ہر فرد کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتا، بغیر ذاتی مفاد کے ہماری دوستی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تو جھگڑے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی ڈاکٹر صاحب، اللہ برکت دے۔ اوکاڑا سے میسج ہے، خاک مدینہ ہوتی یہ کلام سنایا جائے، بہت شکریہ جی۔ دوستی اس سے کی جائے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، بہت اچھی بات کہی آپ نے بھی۔ بنت شفیق ہیں ان کا میسج ہے، بنت سلیم ہیں ان کا میسج ہے، ماشاءاللہ عدنان بھائی نے اچھی گفتگو کی ہے، بڑی مہربانی۔ ذیشان بھائی ہیں ان کا میسج ہے، بہت شکریہ ذیشان بھائی۔ لمبے لمبے میسج بھی ہیں آپ کے، یہ ہیں جی فضیل حسین صاحب ہیں، بڑی مہربانی جی۔ اگر میسج میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کو برکت دے، بڑی مہربانی جی۔ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، اچھا یہ کلام سننا ہے آپ کو، بڑی مہربانی جی۔ اور بھی میسج ہیں علی رضا بھائی پاک پتن سے، دوست ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی اصلاح کرے، مرحبا اچھی بات ہے یہ بھی۔ یہ ہیں جی نارووال سے میسج ہے، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب بنت احمد الطاریہ کا میسج ہے۔ اور بھی کافی سارے میسج ہیں، اللہ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ کچھ کلام جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد، کافی ساری فرمائشیں، کوئی ایک ایک دو اشعار اس کے پڑھتے جائیں۔ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار میں تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شالا وسدار
صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ چلیں کلام بھی شامل ہو رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ احسان بھائی ماشاءاللہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ کو ہم ایک جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں، آئیے ذرا دیکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔
मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में डॉक्टर अमानुल्लाह अत्तारी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे लो बैक पेन पे, कमर का दर्द किस कंडीशन में होता है, क्या पोजीशन होती है जिसकी वजह से होता है, और हम किस वजह से ये पेन ज़्यादा देर तक लेके घूम रहे होते हैं। लो बैक पेन, कमर का दर्द, हमारी बैठने की पोजीशन गलत हो, हम वेट बेयरिंग करते हो यानी हम एक्स्ट्रा वजन उठाते हो बेतरतीब करके, जिसकी वजह से ये दर्द होता है। और ज़्यादातर हम ऐसी पोजीशन में बैठते हैं बिल्कुल झुक के, कंधों को झुका के या कमर को झुका के, या हम जब रात को सोते हैं तो हमारी पोजीशन सही नहीं होती या हमारा मैट्रेस सही नहीं होता। मदनी चैनल के नाजरीन, इसकी अहम तदाबीर यही है कि बैठते वक्त आप अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें, स्पाइन को सीधा रखें यानी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखें। रात को सोते वक्त सीधी करवट लेके सोएं, और मैट्रेस या हम जमीन पे सोते हैं तो उसके लिए कोई नरम गद्दा रखें जिस पे हम लेटते हैं। तकिया सही प्रिपेयर रखें, तकिया बिल्कुल नरम होना चाहिए, वो शोल्डर से स्टार्ट करें और नेक यानी सर जो है ना वो एंड में आए। और सेकंड ये है कि हम जो है ना कोई ऐसी मेडिसिन ना लें कि दर्द हुआ कि कोई मेडिसिन उठा के हमने खा ली या कोई ऐसा मसाज या मालिश कर दी। पहले डॉक्टर को दिखाएं, उसकी एहतियाती तदाबीर उनसे पूछें, उसके बाद आप उस पर आगे अमल दरामद करें। और सेकंड, वजन उठाना, वजन आप प्रिपेयर अपनी बॉडी के हिसाब से उठाएंगे और झुक के ज्यादा नहीं उठाएंगे। अब वेट बियरिंग एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें घुटने, हमारे हाथ और हमारी हिप बोन और हमारी स्पाइन सब इन्वॉल्व होती हैं। तो वजन हम जितना भी हो हम वेट बियरिंग के हिसाब से दोनों हाथ से लेंगे और झुक के थोड़ा सा, और उसके साथ हमारी नी भी हल्की बेंड होगी, नहीं यानी नी ज्वाइंट, घुटने भी, उसके बाद आहिस्ता करके उठाएंगे और मुख्तलिफ पोजीशन से ही हम लेंगे। इसके लिए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी होगी जिससे हम बच सकते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि मोरे उसमें यानी स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है जिसकी वजह से वो पट्टे इफेक्ट होते हैं जिसमें हम मस्कुलर पेन भी आता है, LBP लोअर बैक पेन होता है, अपर लिप पे भी आता है उसका खिंचाव, और बाज़ औक़ात ये ज़्यादा देर रहते हुए शेटिका भी करता है। शेटिका यानी शेटिक नर्व इसमें कंप्रेस होती है और जिसको हम कहते हैं अर्कुन निसा का दर्द, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें ज़्यादातर यही है कि हम बैठने की पोजीशन अच्छी रखें और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही हो कि जिसको LBP पेन होता है, लो बैक पेन, तो एक पिलो मिलता है, वो आप उसमें हम कुशन प्रोवाइड करके उसको कुशन रखें और पोजीशन बैठने की बहुत अच्छे से अच्छी रखें। वो आपको फिजिकल थेरापिस्ट सही बता सकते हैं और आपके जो फिजिशियन हैं, आपके जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, वो आपको सबसे अच्छा गाइड कर सकता है। आइए हम चलते हैं बकाया प्रोग्राम की तरफ। वाह जी वाह, डॉक्टर साहब का अंदाज ही बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में बता रहे हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अपनी रहमतों के साए में रखें। एक बात बड़ी अहम जो मैं सोच रहा हूँ आपसे कही जाए वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ जो है प्रॉब्लम्स के लिए फिज़ियोथेरेपी रेकमेंड की जाती है कि फिज़ियोथेरेपी जो है वो करवाई जाए। लोग जाते हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट, उनके पास भी जाते हैं। बाज़ औक़ात फिर वो जो एक खैर खा नौयत की फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो समझा देते हैं, कोई मतलब समझदार जो अटेंडेंट साथ होता है उसको बता देते हैं कि भाई आप किस तरीके से ये आप कर सकते हैं। सही। जैसे मैं एक अपना गुजरांवाला का हॉस्पिटल था DHQ, वहाँ गया था, वालिद साहब को जब फालिज का प्रॉब्लम हुआ था तो मुझे हाफिज़ वहाँ उन्होंने बता दिया था, समझाया उन्होंने, 3 दफ़ा मुझे उन्होंने करके बताया भी कैसे आपको वज़ीराबाद से गुजरांवाला आना भी एक पूरा मतलब एक काम है। तो ये माशाल्लाह यूँ मुझे उन्होंने समझा दिया, बता दिया कैसे करना। तो ये भी एक करने वाली, फिर जो फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं ना, घर में अगर कोई अटेंडेंट करा रहा है, जो जितना सीखा हुआ है उतना ही करवाए, वरना फिर इसका नुकसान भी संगीन भी हो सकता है। ये भी एक जो है ना वो देखने वाली बात है। जितना तजर्बा हो ना उसको उतना ही रखना चाहिए, ठीक है, वरना फिर आगे नुकसान का चांस भी हो सकता है। और फिर बंदा जो है ना वो बात फिर चलने फिरने से भी जाता है। हमारे इधर एक बाबा जी थे तो वो आप बात बता रहे थे, उधर विंजोवाली हमारे गांव के साथ एक और इलाका, उसका नाम है विंजोवाली, वो बड़ा मतलब एक कस्बा है, यूनियन काउंसिल भी हमारी विंजोवाली ही है। तो उधर एक बाबा जी मतलब बता रहे थे, डॉक्टर वर्गश दसी है भाई। अच्छा। आपको पता है पंजाबी मतलब वो ना तो फिजियोथेरेपी बोलेंगे ना वर्जिश को भी क्या बोलते हैं, वर्गश, मतलब उसको वो तब्दील कर देते हैं। मुझे भी उन्होंने कहा कि तुसी वर्गश करे करो यूं करके, यानी अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि हमने वो कर ली
لیکن وہ کرنے کے بعد طبیعت جو ہے نا یہ خراب ہو گئی. یہ بھی ایک کرنے والی بات جو ہے وہ ہے جس پر بندہ غور کرے کہ اگر فزیو تھراپی ہے, ان کو یہ بیک بون کا کوئی پرابلم تھا تو فزیو تھراپی اگر کروا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ ہے. اگر گھر پہ اگر سیکھ کر کرا رہے ہیں تو جتنی آپ کو اس کی معلومات ہے اتنا ہی اس کو فالو کرنا چاہیے. مزید کالز بھی لینی ہے انشاءاللہ. آپ کو دعوت اسلامی الحمدللہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہی ہے, بتا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا فیضان آپ تک جو ہے وہ پہنچا رہی ہے, اور انہی ہمارے شعبہ جات میں ایک زبردست اور بڑا عظیم شعبہ ہے ہمارا IT ڈپارٹمنٹ. ان کا ایک پرومو آپ کو دکھانا ہے, آئیے دیکھیے. آپ دامت برکاتہم العالیہ نے لوگوں میں نیکی کی دعوت کے کام کا آغاز کیا تو ابتدا ہی سے علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور عوام الناس میں علم کی روشنی عام کرنے کے لیے ان کے سوالات کے جوابات کا اہتمام فرمایا کرتے, جو سلسلہ عرصہ دراز سے بنام مدنی مذاکرہ آج بھی جاری ہے, اور کم و بیش 2000 مدنی مذاکروں میں ہزاروں سوالات کے جوابات عنایت فرما چکے ہیں. دعوت اسلامی کے شعبہ IT ڈپارٹ اور شعبہ امیر اہل سنت نے دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کثیر موضوعات خصوصاً نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جنت میں لے جانے والے اعمال اور ہلاک کر دینے والے کاموں کی اہم معلومات, بچوں کی تربیت اور خواتین سے متعلق سوالات کے جوابات, سماجی و خاندانی مسائل کے حل اور مختلف سنتیں اور آداب, آپ کے لیے بہت سے وظائف, مختلف پروڈکٹ سے متعلق سوال جواب اور ڈاکٹرز, وکلا, درزی, سنار, اسٹوڈنٹس وغیرہ کے مسائل اور امیر اہل سنت کے حکمت سے لبریز دلچسپ جوابات پر مشتمل منفرد ترین ایپلیکیشن پیش کی ہے, جس کا نام ہے مولانا الیاس قادری. 26 رمضان المبارک 1441 ہجری سے اس ایپلیکیشن میں آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات کو سننے کے ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ اور شیئر بھی کر سکیں گے. تو جلدی کیجیے, علم دین کے اس خزانے سے کوئی مسلمان محروم نہ رہ جائے. ابھی اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی اس سے آگاہ کیجیے. اس ایپلیکیشن کو اینڈرائیڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. پلے سٹور ہوتا ہے, اس سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جہاں سے دیگر ایپس ملتی ہیں وہاں سے آپ کو انشاءاللہ یہ اپلیکیشن بھی مل جائے گی. یہ بھی درست استعمال ہے ٹیکنالوجی کا, یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا. حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے فراز بھائی میسیجز جو ہے وہ آ رہے ہیں دوستی کے حوالے سے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے حالات کے مطابق اپنے دوستوں کا ساتھ دینا چاہیے, ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ابھی تک جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ تو یہ تھے کہ ایک بندے کو کیسا دوست اختیار کرنا چاہیے. ہمارے کالرز نے بھی اس بات کی توجہ دلائی کہ مجھے کیسا دوست بننا چاہیے. یعنی جیسے ہم فضائل پڑھتے ہیں کہ مذہبی سوچ رکھنے والا دوست ہونا چاہیے, جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے, ایسا دوست ہونا چاہیے. تو اگر میں اچھا دوست ہوں تو میری دوستی کے کیا تقاضے ہیں؟ اگر کوئی یہ فضائل سن کر, یہ باتیں سن کر, میرے مذہبی حلیے کو, میرے مدنی ماحول کو دیکھ کر مجھ سے دوستی کرنے آتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ کیا میں بھی انہی عام دوستوں کی طرح رویہ اختیار کروں, یا مجھے چاہیے کہ اگر کوئی اسلامی میں میرے پاس آتا ہے تو وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے کہ یار یہ مجھے نیک بنا دے, مجھے اچھا کر دے, مجھے اچھے ماحول میں لے آئے, تو میرا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں بھی اس کو اچھے ماحول کی طرف لے کے آؤں, اس کو نیکی کی دعوت دوں. کتنے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے کہ جو مدنی ماحول میں ایک اچھے دوست کی وجہ سے آئے ہیں, یعنی پہلے ان کی دوستی ہوتی تھی دنیاوی غرض کی وجہ سے. ایک اسلامی بھائی ماحول میں آتا ہے, وہ اس کے فضائل دیکھتا ہے, وہ اپنے اندر چینجنگ محسوس کرتا ہے. اب بسا اوقات وہ فرینڈ سرکل باقی رہتا ہے, یعنی فوراً کوئٹ نہیں کر سکتا بندہ اس کو, وہ فرینڈ سرکل باقی رہتا ہے, وہ دوست باقی رہتے ہیں, ان سے سلام دعا باقی رہتی ہے. تو اب آہستہ آہستہ کر کے ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ صرف ایک دوست کی وجہ سے وہ پورا فرینڈ سرکل مدنی ماحول میں آ جاتا ہے. تو اگر مجھ سے کوئی توقع رکھتا ہے اس بات کی کہ اس دوستی کی بنا پر, اس شخص کی بنا پر میں نیک بن سکتا ہوں, تو مجھے اس کی توقعات پر پورا اترنا چاہیے, اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, یا یہ اپنے جس کو کہتے ہیں نا یاشیک اپنی اپنی دیکھ, وہ والا ماحول نہیں رکھنا چاہیے. اور آج کے دور میں ویسے بھی فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اطراف میں اتنے فتنے ہیں, اتنے مسائل ہیں کہ اگر آج بھی میں اپنے کسی اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اچھی دوستی فراہم کر مدنی ماحول میں نہیں لاؤں گا
تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نسلیں بگڑ جائیں، کیونکہ ہاتھ پکڑنے والے بہت سارے افراد موجود ہیں۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح آج میری نسل سنور رہی ہے ایک امیر علیہ سنت کی کوشش کی وجہ سے، ایک مدنی ماحول کی وجہ سے، اللہ کی رحمت سے میری پوری نسل سنور سکتی ہے، تو مجھے اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے کہ یار اس کی بھی نسل سنور جائے۔ تو آج کے دور میں ہماری رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں لاک ڈاؤن کے سلسلے میں بھی ایسی سہولیات دے رہے ہیں کہ جو مدنی ماحول میں لانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، اجتماعات کی طرف لانے کے لیے وہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہر اسلامی بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسرے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کرے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے۔ جیسے ابھی حافظ صاحب نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کس سے دوستی کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ کہ بندہ سیرت اور اخلاق جو ہے وہ دوسرے کی اپناتا ہے۔ تو یہ اگر میں کسی سے دوستی کر رہا ہوں یا کوئی مجھ سے دوستی کرنے آ رہا ہے تو میں اس کو پورے دونوں بازو کھول کر اس کو گلے سے لگاؤں، اس کو نگلیکٹ نہ کروں۔ آپ کا ایک نگلیکٹ کر دینا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نسلوں کو برباد کر دے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ مزید بھی مدنی پھول انشاءاللہ شامل کریں گے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو ایک پیکیج دکھا رہے ہیں نیکی کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ نیکی کیا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم مختلف نیکیوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں نیکی ہے، فلاں نیکی ہے، فلاں نیکی ہے، آخر نیکی ہے کیا؟ آئیے آج جو ہم حدیث مبارکہ سنیں گے اس حدیث پاک میں زندگی گزارنے کے بڑے حسین اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ 3 خوبیاں، 3 خصلتیں کون سی ہیں کہ جن کو اختیار کر کے، اس نیکی کو اختیار کر کے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص میں 3 خوبیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کیا ہیں، 3 خوبیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی خوبی جو تمہیں محروم کر دے اسے عطا کرو، دوسری خوبی جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور تیسری خوبی جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا جب تم یہ اعمال بجا لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، اور یہ جو ہم نے باتیں سنی ہیں، 3 چیزیں جو سنی ہیں، 3 خوبیاں جو سماعت کی ہیں، پہلی جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 بشارتیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا حساب آسانی کے ساتھ لے گا، دوسرا اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور آخر میں ایک بار پھر ارشاد فرمایا کہ تم 3 اعمال بجا لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو اس کا آخرت کا فائدہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں، جو ہمیں محروم کر دے، بھئی ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمیں کچھ گفٹ نہیں دیا گیا، یا ہمیں ہمارے حق سے بھی محروم کر دیا گیا، ہمارا حق بنتا تھا ہمیں نہیں دیا گیا، لیکن ارشاد کیا فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم نے اسے محروم نہیں کرنا بلکہ تم نے اسے عطا کرنا ہے، اور جو تم سے تعلق توڑے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے رشتہ دار ہم سے اچھی طرح سے پیش نہیں آتے، وہ تعلق توڑتے ہیں، اب ہم بھی ویسا کریں گے جیسا انہوں نے کیا ہے، یہ تو پھر ادلا بدلا ہو گیا، یہ تو نیکی نہ ہوئی۔ نیکی کب بنے گی؟ جب رشتہ دار تعلق توڑے ہم اس سے تعلق جوڑیں، اب یہ نیکی بن جائے گی۔ اور جو تم پر ظلم کرے
ظلم کئی طرح سے ہو سکتا ہے. ہمیں حق سے محروم کر کے کوئی ظلم کر سکتا ہے, ہم پر ہاتھ اٹھا کر کوئی ظلم کر سکتا ہے, ہمیں لوگوں کے درمیان کوئی جو ہے وہ بے عزت کر کے ہمیں جو ہے وہ ذلت کا شکار بنا کر ہمیں محروم کر سکتا ہے, ہم پر ظلم کر سکتا ہے, ہمیں مال سے محروم کر سکتا ہے, ہمیں جو ہے وہ جان میں جسم میں تکلیف دے سکتا ہے, ہماری کوئی چیز چھین کر کوئی ظلم کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. کتنا پیارا درس ہے اس حدیث پاک میں, کتنی پیاری 3 خوبیاں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے صبر بھی ضروری ہے اور برداشت بھی ضروری ہے, اور بہت زیادہ صبر کے گھونٹ بھی بھرنے پڑیں گے, اور مشکل نہیں ہے, کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا. ہم ان تینوں خصلتوں کو اپنا لیں گے تو نہ صرف دنیا اچھی ہوگی بلکہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی, اور رب کریم جنت میں اپنی رحمت سے اس بندے کو داخل فرما دے گا. اللہ کریم ہمیں یہ نیکی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیں جی ماشاءاللہ, سیگمنٹ کرنا تھا ہم نے ایک کتاب ایک سوال, اللہ والوں کی باتیں. یہ کتاب ہے, جلد نمبر ہے اس کی ایک کتاب فراز بھائی کے پاس ہے, اور یہی جلد نمبر 1 خالد بھائی آپ بھی لے لیں. اور اس میں سے ڈھونڈنا ہے خالد بھائی جی, ڈھونڈنا ہے جی فرامین ابو ذر غفاری. آسان سا ہے, سبحان اللہ. فرامین ابو ذر غفاری, رضی اللہ. گھڑی بھی لگا دیں, بڑا آسان سا, جلدی جلدی پہنچ جائے. گھڑی تو چل ہی رہی ہے, چلائیں گے نہ چلائیں, دکھائیں گے نہ چلائیں, نہیں چلائیں گے تو پھر تو بند ہی ہو جائے گی. یہ بھی بات ہے جی. ڈھونڈ لیا جی, یہ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں. مل گیا جی ماشاءاللہ, آپ کو بھی مل گیا ماشاءاللہ. مل گیا تھا جی. کوئی 2 سے فرامین پڑھ کے سنا دیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حازم بن عبدی علیہ رحمۃ اللہ القوی ایک شامی بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیاوی مال و زر سے رغبت نہ رکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ خیر فرمائے. حضرت بھائی آپ نے وہ دیکھا ہے محلہ حضرت ابو ذر غفاری کا, جو محلہ وہ اس کو کہتے ہیں, بتاتے ہیں الگ, مدینہ شریف سے ہٹ کر ہے حافظ. جی دیکھا, آپ نے دیکھا؟ جی میں نے زیارت کی. آپ نے خالد بھائی؟ نہیں میں نے نہیں کی. آپ نے زیارت نہیں کی ویسے, اور آپ نے فراد زیارت کی ہے. وہ جو حضرت ابو ذر غفاری کا محلہ بتاتے ہیں, وہ اس کے آج بھی اس کے نشانات ہی باقی رہ گئے. جی, پتھروں سے, چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنا ہوا وہ علاقہ ہے. کیا زہد تھا حضرت ابو ذر غفاری کا, اللہ ان کے صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کیا بات ہے, اللہ اللہ. جی, ایک اور فرمان, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, دعا کی قبولیت کے لیے نیکی و بھلائی کی حیثیت ایسی ہے, دعا کی قبولیت کے لیے نیکی و بھلائی کی حیثیت ایسی ہے جیسے سالن میں نمک. اللہ 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 اللہ, واہ واہ. نیکی اور بھلائی ہوگی تو پھر دعا کی قبولیت میں ایک عجیب لطف جو ہے وہ میسر ہوگا. جس طرح کھانے میں نمک ہو تو اس کا ایک ذائقہ فیل ہوتا ہے. پھیکا کھانا, بریانی جتنی مرضی مزے کی بنی ہو, بھلے آپ اس میں ہرن کا گوشت ہی ڈال کے بریانی بنا لیں, لیکن اگر اس میں نمک نہیں ڈالیں گے تو وہ کھانے والا بولے گا بھئی چلو ہرن تو ہے لیکن پھیکا ہے. تو پھیکا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتا پھیکا ہی ہوتا ہے. تو اگر دعاؤں میں بھی قبولیت چاہیے تو اس کے لیے اعمال اچھے کرنے ہوں گے. ایک اور پڑھ کے سنا دیں. فراز بھی ایک سنا ہے, ایک فراز بھی سنا دیں. جی, حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں میں نیکی و بھلائی کی رغبت اور جذبہ زیادہ ہوتا ہے جن میں کوئی پرہیزگار اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ, واہ واہ,
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتاب کے بارے میں بھی حافظ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب بہترین دوست ہے. بالکل. آپ کی کیا رائے ہے اس بات؟ بالکل جی, بالکل حق بات ہے. کتاب کی دوستی جو ہے وہ سبحان اللہ بہت اچھی دوستی ہے, اور کتاب کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے. جب آپ کو مثال کے طور پر جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہے اور ایک دوسرے سے جو دور رہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں, تو اس میں کتاب جو ہے کم از کم یہ آپ کا بہترین ساتھی ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, اس سے پڑھیں, استفادہ کریں, نیکیاں کمائیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. اور لیکن کتاب کیا پڑھ رہے ہیں اس پر قبلہ مفتی قاسم صاحب کی ایک بڑی پیاری بات مجھے لگی جو انہوں نے فرمائی اپنی گفتگو کے دوران. حافظ صاحب اسٹڈی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مطالعہ ہو لیکن فروٹفل ہو. جی بالکل, فائدے مند ہو. بھئی میں نے کتاب پڑھی ہے, مجھے کتاب پڑھنے سے ملا کیا ہے؟ صحیح. بھئی نالج ملا ہے تو کیا ہے, ایک اچھی بات ہے. اچھا نالج بھی وہ جو میرے حال اور میرے احوال سے تعلق رکھتا ہے. جی صحیح. جیسے نماز کا فرض معلوم ہو گیا, نماز کی معلومات ہوگی, وضو کی معلومات ہوگی, یعنی جو اوبلیگیٹری مہلکات ہیں, باطنی مہلکات ہیں, اس کی اویئرنس ہو گئی ہے. منجیات ہیں, اس کا پتہ چل رہا ہے, اثار کا, اخلاق حسنہ کا, یعنی ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہے مطالعہ کر کے, اسٹڈی کر کے. تو یہ فروٹفل مطالعہ ہے, یہ فروٹفل اسٹڈی ہے. اور اگر خالی کہانی ہے تو کہانیاں تو آپ کو پتہ ہے پھر آکو ماکو کی کہانی حافظ, یہ بھی پتہ نہیں, یہ میرے ابا جی نے مجھے سنائی تھی, میں نے پہلے ہی بتایا, یہ تو انہوں نے ان کی خود کی بنائی ہوئی مجھے لگتی ہے. میں نے ویسے پوچھا نہیں ان سے, میں اب پوچھ بھی لوں گا. تو یہ کہانیاں خام خواہ کی, ناول خام خواہ کے, ان کا بھی کوئی پڑھنے کا فائدہ نہیں. بعض اوقات نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے. یہ بھی ایسے مسلمان کا کوئی بھی کام جو ہے بے مقصد نہیں ہونا چاہیے. وقت گزاری جو ہے وہ نہ ہو کہ چلے کچھ نہیں ہے تو جو ہاتھ لگ گیا وہی پڑھ دیا, نہ اس طرح فائدہ. ایک تو آپ وقت صرف کر رہے ہیں, اوپر پتہ ہی چلے کہ یا تو فضول ہے یا پھر وہ کوئی گناہوں پر مبنی جو ہے اس طرح کی کوئی کتاب ہے جس کی وجہ سے بندے کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور پھر وہ غلط کام میں ضائع ہو رہا ہے. ایسا جو ہے وہ علم حاصل کیا جائے جو میرے لیے فائدہ مند ہو, جو میرے بچوں کے لیے ہو, دیگر مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو, جو کہیں نہ کہیں کام آئے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس راہ جانا نہیں اس کا رستہ, جس گاؤں جانا نہیں اس کا رستہ کیا پوچھنا. تو جس کام کا فائدہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں, نہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے نہ اور کوئی معاملہ ہے, بس پڑھنا, محض پڑھنا. تو بعض اوقات جو اگر آپ صوفیہ کرام کی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ محض علم حاصل کرنے کے لیے, صرف عمل کرنا مقصود نہیں, صرف جمع ہوتا رہے, یہ قیامت کے دن جو ہے وہ بال جان بن جائے گا. بندے کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ علم ہے اور بغیر عمل کے ہے اور صرف بس وقت گزاری کے لیے ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا مطالعہ کریں, قرآن مجید کی تفسیر ہے, کوئی احادیث مبارکہ, ان کی شروحات, دیگر جو اس طرح کی اچھی بزرگان دین کی کتابیں ہیں ان کا بندہ مطالعہ کرے گا. بلکہ یہ بھی بندے کی کیفیت پر مبنی ہوتا ہے. بعض بزرگوں کی کتابیں جو ہے وہ ان کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے, آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ اپنے اوپر اس کو جو ہے نا وہ اپلائی ہوتا ہوا دیکھیں گے. تو اس طرح ہمیں جو ہے وہ معلومات کرنی چاہیے کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے. جیسا بندہ ہوگا, دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا وہ جو رائٹر ہے کتاب کے اندر وہ بھی موجود ہوتا ہے. جو رائٹر ہے اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کا سب اور پھر وہ بندے پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے, اس کی شخصیت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے انسان پر. اس لیے کتاب کون سی پڑھنی ہے, کیا پڑھنی ہے, کس انداز میں پڑھنی, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اس پر بھی ہمیں رہنمائی لینی چاہیے علماء اہل سنت سے. اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو بیڑا ہی پار ہے. یوں مطلب آپ یہ مشاورت شدہ, پاس شدہ علماء سے, مفتیان کرام سے, تو یہاں آپ کو پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. اور کتنا آسان ہے, طلب کر لیں, گھر پر منگوا لیں, آن لائن آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں آپ. مکتبۃ المدینہ سروس فراہم کر رہا ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ خریدنا نہیں چاہتے, آپ پڑھ لیں. اسلامک ای بک لائبریری اپلیکیشن پوری دی ہوئی ہے, اس سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatuslami.net پر جا کر آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو علم نافع سے جو ہے وہ مالا مال فرمائے. بعض محرر ہوتے ہیں ان کے قلم میں بڑی طاقت ہوتی ہے حافظ صاحب, اور وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ احکامات کے مطابق قلم چل رہا ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. مجھے علامہ مقدسی رحمہ اللہ نے کتاب التوابین میں جو زازان الکندی کا واقعہ لکھا, مجھے وہ یاد آ گیا.
کہ زازان الکندی ایک جو ہے وہ خوبصورت آواز والا ایک آدمی تھا جو مطلب گایا کرتا تھا، گویا تھا. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ جو ہے وہ جب گزرے اور دیکھا کہ زازان الکندی نے جو ہے وہ پبلک جو ہے جمع کی ہوئی ہے اور اس میں اس طرح سے ایک معاملہ چل رہا ہے، تو آپ نے وہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ کتنی خوبصورت آواز ہے یہ تلاوت قرآن میں استعمال ہوتی. یہ کہہ کر آپ تو تشریف لے گئے اور مجھے کہنے دیجئے کہ جناب عبداللہ بن مسعود کا یہ جو زازان الکندی پر یہ فیض بھری نظر ڈالنا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زازان الکندی جو پہلے جو ہے وہ گویا مشہور تھا، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے پھر وہ آپ کی صحبت میں آیا، گناہوں سے توبہ کر کے راہ سلوک طے کر گیا. اللہ کریم ہمارے اوپر بھی رحمت فرمائے اور ہمیں بھی اللہ کریم اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو محرر ہے، یہ لفظ میں نے محرر، یہ قلم کار بھی کہتے ہیں، یہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے قلم کو جو ہے وہ شریعت کا غسل دے دے. اللہ جی خالد بھائی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، دوست بنائیں تو اس کو بنائیں کہ جس کی دوستی اپنانے کے بعد پچھتاوا نہ ہو. کیا بات، بہت اعلیٰ. بس اتنا ہی کافی ہے، نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو. یہ سلسلے کی اسلامی بات ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. انشاءاللہ اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان پر عمل کریں گے، فیض پائیں گے. آئیے صلاۃ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم. اس بے کسو حزین پر گزر رہی ہے، اس بے کسو حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب کو تم پر سلام
सलाम हर दम। सुबह मेरी रहमतों से भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते